السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء کا وعظ و علم میں لوگوں کی رغبت و نشاط کی رعایت کرنا تاکہ وہ اکتا نہ جائے۔ اس ترجمۃ الباب کا ترجمہ دھیان سے یاد رکھیں۔ باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس کے بیان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم، لوگوں کے لیے وقت تلاش کرتے تھے۔ تخولا، یہ تخول کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا۔ تو معنی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگہبانی فرماتے تھے صحابہ کرام کی بالموعظۃ، موعظہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، والعلم، اور علم کے ساتھ، یعنی نصیحت کرنے اور علم کے ساتھ صحابہ کرام کی نگہبانی فرماتے تھے کہ لا ینفروا، تاکہ وہ نفرت نہ کریں، وہ بھاگے نہیں۔ کیا مطلب؟ نگہبانی فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرنا چاہتے تھے یا لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے تو ایسے وقت اور ایسے دن کی نگہبانی فرماتے تھے، ایسا دن تلاش کرتے تھے جس دن میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں، ان کے دل میں، ان کے جسموں میں نشاط ہو، رغبت ہو، تاکہ ان کو بات کے سننے میں دلچسپی پیدا ہو اور اکتاہٹ میں وہ نہ پڑیں، کیونکہ اکتاہٹ میں پڑیں گے تو دھیان سے سنیں گے نہیں، وہ بات سے بھاگیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو نصیحت کرنا چاہتے تھے یا تعلیم دینا چاہتے تھے تو ایسے ایام کو تلاش کرتے تھے جن ایام میں لوگوں کے اندر نشاط ہو، رغبت ہو، شوق ہو، دلچسپی ہو، تاکہ لوگ بھاگے نہیں، کہ لا ینفروا، تاکہ لوگ بھاگے نہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت اور علم میں لوگوں کی رغبت اور نشاط کی رعایت کرتے تھے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ باب باندھا، اور اس سے پہلے جو باب باندھا تھا وہ باب علم کی فضیلت سے متعلق تھا جس کو آپ نے کل پڑھا تھا، اور اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم کی باتیں پہنچانے میں سامعین کی رغبت اور نشاط کا لحاظ رکھا جائے۔ تو علم کی بات پہنچانے میں ان کی نشاط اور ان کے شوق اور ان کے جذبے کا لحاظ رکھا جائے، نگہداشت کی جائے اس چیز کی، تو دونوں بابوں کے درمیان مناسبت ظاہر ہے، اور علم کی بات پہنچانے میں رکھا جا رہا ہے تو کتاب العلم سے بھی اس باب کا تعلق بالکل ظاہر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ایک اثر ذکر کی، فرمایا حدثنا محمد بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف نے، قال، انہوں نے فرمایا اخبرنا سفیان
عن الاعمش، ہمیں خبر دی سفیان نے روایت کرتے ہوئے اعمش سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ السآمۃ علینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے لیے، بالموعظہ، نصیحت کے لیے ہمارے ایام نشاط اور ایام رغبت تلاش کرتے تھے۔ یتخولنا، ہمارے لیے، ہمارے تلاش کرتے تھے، بالموعظہ، نصیحت کے لیے، فی الایام، ایام میں، یعنی رغبت کے ایام تلاش کرتے تھے۔ کیوں؟ کراہت السآمۃ علینا، سآمہ، یہ سئما یسأم سآمتن، باب فعلہ سے، باب سمعہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے اکتانا۔ کراہت السآمۃ علینا، ہمارے اوپر اکتاہٹ کو ناپسند کرتے ہوئے سرکار یہ کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں میں رغبت نہ ہو سننے کی، اور سرکار خطاب فرمائے، سرکار تعلیم دے، نصیحت فرمائے، تو سرکار ایسے دن تلاش کرتے تھے جن دنوں میں لوگوں میں شوق اور جذبہ ہوتا تھا، اور لوگوں میں نشاط اور رغبت ہوتی تھی، اور وہ سرکار کی بات کو دھیان سے، غور سے، دلچسپی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ سنتے تھے۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ عالم دین کو چاہیے کہ وہ اپنے سامعین، جن کے ساتھ وہ خطاب کر رہا ہے یا جن کو تعلیم دے رہا ہے، جن تک احکام پہنچا رہا ہے، ان کے احوال کا بھی خیال رکھے کہ وہ کس درجے تک بات کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے حال کے مطابق کلام کرے، اور ان کے ایام رغبت کو دیکھے کہ کن دنوں میں وہ شوق سے بات کو سنیں گے، ایسے دنوں میں ان کو تعلیم دے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہر دن لوگوں کے لیے تعلیم اور تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر دن اگر آپ کریں گے تو آج سنیں گے، کل سنیں گے، 2 4 6 دن تو سن لیں گے، پھر اس کے بعد میں لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے کہ ایک دوسری حدیث ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تخریج کی، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ایک جگہ کا قاضی اور حاکم بنا کر بھیجا، تو انہوں نے وہاں پر جا کر روزانہ خطاب شروع کر دیا۔ لوگوں کو اس سے شکایت ہوئی کہ روزانہ خطاب کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی، یا رسول اللہ، وہ تو روزانہ خطاب فرماتے ہیں، روزانہ لوگوں کو بیٹھ کر لوگوں کو نواز و نصیحت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ تم روز مت کیا کرو، ہفتے میں 1 بار ان کو خطاب کیا کرو۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے احوال پر نظر رکھنا چاہیے ایک مبلغ کے لیے۔ ایک اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، قال، انہوں نے فرمایا، حدثنا یحییٰ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، قال، انہوں نے فرمایا، حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، قال، انہوں نے فرمایا، حدثنی ابو التیاح، ہم سے حدیث بیان کی ابو التیاح نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ تحیۃ والثناء سے، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یسروا، تم آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، اور مشکل کھڑی مت کرو، وبشروا،
اور خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، اور لوگوں میں نفرت پیدا مت کرو، نفرت نہ دلاؤ۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو باب امام بخاری نے باندھا تھا کہ علم اور نصیحت میں لوگوں کی رغبت کے ایام کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب یہ حدیث جو ہے باب سے اسی معنی کر مطابقت رکھتی ہے کہ ترجمۃ الباب کا ایک ٹکڑا تھا بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا، تاکہ لوگ بھاگے نہیں، نفرت نہ کریں، اکتاہٹ میں نہ پڑیں۔ یہ بھی ترجمۃ الباب کا ایک ٹکڑا تھا نا۔ تو اب اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے ولا تنفروا، اور تم نفرت نہ دلاؤ۔ تو اب اس ٹکڑے کے ذریعے سے یہ حدیث پاک کا ترجمۃ الباب سے مناسبت اور تعلق بالکل ظاہر ہو گیا۔ اب حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا یسروا، آسانیاں پیدا کرو، یعنی لوگوں کو جب احکام شریعت بیان کرو تو اس طریقے سے بیان کرو کہ انہیں یہ لگے کہ ہمارا ان احکام پر عمل کرنا آسان ہے، اس کو مشکل بنا کر پیش مت کرو۔ تو یسروا سرکار نے فرمایا، اسی میں آسانی اور مشکل نہ ہونے کا مفہوم ذہن میں آ گیا۔ لیکن آگے سرکار نے فرمایا ولا تعسروا، اب مشکل پیدا نہ کرو۔ کیوں؟ ایسا بھی ممکن ہے کہ یسروا سے یہ تو معنی ہو کہ آسانی پیدا کرو، ایک بار آسانی کر دی، اب یہ امر ہے جو کہ تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ولا تعسروا سے یہ بتا دیا کہ اور مشکل، یعنی ایک بار آسانی پیدا کر دی تو اب اس کے بعد کوئی مشکل بھی پیدا نہ کرو۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یسروا امر جو تھا وہ تو تکرار کا احتمال نہیں رکھتا تھا، اس میں تو تکرار نہیں تھی، لیکن لا تعسروا سے سرکار نے یہ فرمایا کہ صرف ایک بار آسانی نہیں بلکہ ہمیشہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ پریشانی مت پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا کے بعد ولا تعسروا بھی ارشاد فرمایا۔ وبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبریاں دو۔ خوشخبریاں اس طور سے دینے کا حکم ہے کہ لوگ غفلت میں نہ پڑ جائیں، یعنی اگر جنت اور جنت کے ثواب کا ذکر اگر کہیں پر کیا جائے تو اس طور سے کیا جائے کہ لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور اس طور سے بیان نہ کیا جائے کہ لوگ یہ خوشخبری سننے کے بعد پھر دیگر تمام تر اعمال صالحہ سے برطرف ہو جائیں، اور برے اعمال میں پڑنے کے بعد ان کو کوئی فکر بھی نہ ہو۔ کیونکہ اگر اس طور سے بیان کیا جائے کہ جس سے صرف خوشخبری دکھائی جائے، بشارتیں ہی صرف دی جائیں، تو ایسی صورت میں لوگ عذاب الہی سے غافل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں پر ترغیب ہو وہیں پر ترہیب بھی ہو، جہاں پر ثواب اور جنت کا ذکر ہو وہیں پر عذاب اور جہنم کا بھی ذکر ہو، جہاں پر ثواب اور جنت کے حصول کے اسباب بتائے جائیں وہیں پر جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کے طریقے بھی بتائے جائیں۔ اگر درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے تو یہی بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطھا، امور میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ درمیانی ہو، یعنی جس میں نہ افراط ہو اور نہ جس میں تفریط ہو، نہ ہی جس میں ایسا ہو کہ لوگ صرف اور صرف بشارتوں پر خوش ہو کر رہ جائیں اور عذاب الہی سے غافل ہوں، اور نہ ہی صرف ایسا ہو کہ صرف لوگوں میں عذاب الہی کو ہی بار بار بیان کیا جائے اور ان کو اس طریقے سے عقاب اور عذاب کی وعیدیں سنائی جائیں کہ وہ رحمت الہی سے مایوس ہو جائے۔ اس طور سے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا، آپس میں آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، مشکل مت کھڑی کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور آپس میں خوشخبریاں دو اور ایک دوسرے کو نفرت مت دلاؤ۔ لہذا خطبہ اور فقہا کو ہمارے زمانے میں چاہیے کہ وہ اسی انداز میں بیان کریں جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خطاب اور نصیحت کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ کو خطاب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور باب باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو انسان اہل علم کے لیے دن متعین کر دے۔ کیا مطلب اہل علم کے لیے دن متعین کر دے؟ مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے دن متعین کر دے کہ فلاں دن تم کو میں یہ درس دوں گا، فلاں دن میں تم کو یہ میں سبق سکھاؤں گا، فلاں دن میں اس چیز کی میں تعلیم دوں گا۔ تو دن متعین کر دینا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، احکام ان کے سامنے بیان کرتے تھے، ان کے سامنے خطاب فرماتے تھے، تو وہ دن متعین کر دیا تھا۔ ہر دن نہیں کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہیں لوگوں میں نفرت نہ پیدا ہو جائے، بلکہ دن متعین کر دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن ہم تم کو یہ پیغام پہنچائیں گے، ہفتے میں ایک دن علم کی تعلیم دیں گے۔ اس طریقے سے کچھ صحابہ کرام نے یہی عمل کیا، اور اسی عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا روزانہ لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زر غباً تزدد حبا، غیب کر کر کے ملو محبت بڑھے گی۔ اب تم روزانہ ملتے رہو گے، روزانہ خطاب کرتے رہو گے، روزانہ لوگوں کے سامنے بولتے رہو گے، تو لوگوں کی نظروں میں اہمیت بھی کم ہو جائے گی، محبت بھی کم ہو جائے گی۔ لیکن ان کی ضرورت کے مطابق آپ ہفتے میں ایک بار ان کی ضرورت کے مطابق باتیں کریں گے، تو آپ کی ان لوگوں کی نظروں میں آپ کی اہمیت بھی بڑھے گی، اور ان میں اکتاہٹ بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اب یہ جب مفہوم آپ نے سمجھ لیا تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ باب جو ہے در حقیقت ما قبل کے باب کا ہی ایک حصہ ہے، اس لیے اس باب کے بارے میں مزید توضیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، یہ باب ہے اس شخص کے سلسلے میں جو علم والوں کے لیے ایام معلومہ یعنی متعین ایام کو معلوم بنا دے، یعنی متعین کر دے۔ معلومہ کا معنی متعین، ایام کو معلوم بنا دے یعنی متعین کر دے۔ تو اب ما قبل کے باب سے بالکل مناسبت ظاہر ہے نا اس باب کو، کیونکہ یہ اسی باب سے ہی متعلق ہے۔ اب امام بخاری اس کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا جریر عن منصور، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے، قال انہوں نے فرمایا کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، خمیس کا معنی جمعرات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ذکر کراتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، فی کل خمیس، ہر جمعرات میں، لوگوں کو واعظ کرتے تھے ہر جمعرات میں۔ تو جمعرات میں کرتے تھے، اس کا مطلب ہفتے میں ایک بار واعظ فرماتے تھے۔ فقال له رجل، تو ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا یا ابا عبد الرحمن، تو ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم، ایک شخص بولا لوددت، ود یود باب سمعہ سے، وددت چاہنا، محبت کرنا، لوددت انک ذکرتنا کل یوم، مجھے تو یہ پسند ہے کہ آپ ہم سے ہر دن ذکر کریں، یعنی ہر دن آپ ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، روزانہ واعظ و نصیحت کریں، مجھے یہ پسند ہے۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اما سنو، اما یہ حرف تنبیہ، اما سنو انہ یمنعنی من ذالک
انی اکرہ ان املکم و انی اتخولکم بالموعظۃ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بہا مخافۃ السآمۃ علینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سنو انہ یمنعنی من ذالک، تو من ذالک سے اشارہ وہی روزانہ بیان کرنے کی طرف، روزانہ بیان کرنے سے مجھے روکتا ہے۔ کیا روکتا ہے؟ تو یمنعنی کا فاعل آگے آ رہا ہے، کیا ہے یہ پورا جملہ فاعل ہے، انی اکرہ ان املکم، مجھے روزانہ بیان کرنے سے، واعظ و نصیحت کرنے سے روکتا ہے، یہ بات روکتی ہے انی اکرہ ان املکم، کہ مجھے یہ بات پر ناپسند ہے کہ میں تم کو اکتاہٹ میں ڈالوں۔ تو اکتاہٹ میں ڈالنا مجھے ناپسند ہے، یہ بات مجھے روزانہ واعظ و نصیحت کرنے سے روک دیتی ہے۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے کے خاطر رغبت کے دن تلاش کرتا ہوں۔ کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بہا، ہمارے لیے ایام رغبت تلاش کرتے تھے، مخافۃ السآمۃ علینا، ہمارے اوپر اکتاہٹ کے خوف سے، کہ کہیں ہم لوگ اکتاہٹ میں نہ پڑ جائیں، اس لیے ایام نشاط اور ایام رغبت ہمارے لیے سرکار تلاش کرتے تھے۔ ایسے ہی میں بھی تم لوگوں کے لیے ایام رغبت تلاش کرتا ہوں، کس دن تمہارے اندر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، اس دن میں تمہیں واعظ و نصیحت کروں گا۔ میں ہر دن واعظ و نصیحت نہیں کرتا، اور ہر دن واعظ و نصیحت کرنے سے یہی بات مجھے روکتی ہے کہ کہیں تم لوگ اکتاہٹ میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ذرا غور فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عمل خیر یعنی تعلیم اور واعظ و نصیحت کے لیے جمعرات کا دن مقرر فرما لیا، اور جمعرات کو ہی آپ خطاب فرماتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ اعمال خیر کے لیے ایام کو متعین کر لینا یہ جائز ہے از روئے شرع۔ لہذا ہمارے عرف میں جو نیاز، فاتحہ اور دیگر بہت سارے کاموں کے لیے جمعرات، تیجا، 40واں، 20واں جو ایام ہم مقرر کر لیتے ہیں نا، ان تمام ایام کے مقرر کرنے کی اور اعمال خیر کے لیے وقت مقرر کرنے کی جو دلیل ہے ہماری، وہ یہی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واعظ و نصیحت جو کہ ایک عمل خیر ہے، اس عمل خیر کے لیے انہوں نے جمعرات کا دن مقرر فرما لیا تھا۔ لہذا اور تعین عرفی جو ہمارے معاشرے میں ہے، تعین شرعی نہیں ہے، یاد رہے، نیاز، فاتحہ وغیرہ کے لیے کسی دن کی تعین شرعن نہیں ہے، یہ عرفاً تعین ہے۔ تو جو تعین عرفی ہے، اس تعین عرفی کی دلیل یہی حدیث پاک ہے۔ لہذا تیجا یعنی 30 دن فاتحہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، 10ویں دن ایصال ثواب کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا، 40واں کرنا، یہ تعین عرفی ہے، اور تعین عرفی کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ کہے کہ یہ مقرر کرنا اور یہ دن متعین کر دینا ایصال ثواب کے لیے یہ درست نہیں ہے، تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ حدیث پڑھ لے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عمل خیر کے لیے دن مقرر فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی اس حدیث پاک سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ دنوں کو مقرر کرنا اور ان دنوں میں عمل خیر کرنا یہ معمولات اہل سنت سے ہے، معمولات صحابہ سے ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کو کے معمولات کو شرک قرار دینا یا بدعت قرار دینا، نیاز، فاتحہ، میلاد وغیرہ کو بدعت قرار دینا، یہ سب جہالت ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے بڑی اہم بات سمجھ میں آئی